الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، کچھ باتیں آداب کے حوالے سے ہیں اور ایک دو اور سوالات ہیں۔ ایک تو بعض لوگ اس ماہ مبارک میں یا شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں قضائے عمری کے نام سے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی شب قدر میں یا اس مبارک مہینے میں یہ جو 2 رکعتیں قضائے عمری کے نام سے ادا کی ہیں، یہ میری پچھلی ساری زندگی کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ ایک تصور کنسپٹ ہے، اکثر یہ بات ہوتی ہے، پوچھی بھی جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ فقہا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، یہ بس ایسے صدری چیزیں جو چلی آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک بات ہے۔ اور جس شخص کے ذمہ نمازیں قضا ہیں اپنی زندگی کی، اسے چاہیے وہ قضا نمازیں ادا کرے، فرائض اور جو واجبات ہیں وتر ہیں عشاء کے، ان کی وہ قضا کرے، اور جس شخص کے ذمہ رہتی ہیں اسے چاہیے وہ نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھا کرے۔ ہر نماز کے ساتھ اگر وہ اپنی زندگی کی 1-2 قضا نمازیں ساتھ ساتھ جب سے شروع ہوئی ہیں قضا ہوئی ہیں اس وقت کی نیت کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جس شخص کے بھی ذمہ جتنی نمازیں ہیں، تو یہ سمجھنا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھ لوں گا تو وہ ساروں کی قضا ہو جائے گی، یہ غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جھینگے کے بارے میں بات آئی، اس کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، جھینگا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اسی بنیاد پر اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مچھلی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور بظاہر ویسے اس کی شکل مچھلی جیسی معلوم بھی نہیں ہوتی، کیڑے کی سی شکل نظر آتی ہے۔ تو علماء امت نے یہ بات کہی کہ بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح حضرات محترم میں 1-2 باتیں تھیں کہ جب چھینک آئے یا ڈکار آئے اس میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، حد المقدور آواز کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کسی کو جماہی آئے، ہوا منہ سے جب نکلے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو ڈکار آئی، اس نے کوئی خیال نہ کیا کہ سامنے بھی بندہ بیٹھا ہے، ساتھ بھی بندہ بیٹھا ہے، ادھر بھی بندہ بیٹھا ہے، تو وہ فوراً زور کے ساتھ آواز جو ہے وہ، تو اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈکار آئے تو اس کو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، آواز کو کم کرنا چاہیے۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنی چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے جس کو بھی چھینک آئے، اور جو سن رہا ہے پاس بیٹھا ہوا اس پر واجب ہے کہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، اس کے جواب میں وہ یہ بات کہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سننے والے پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اس چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے۔ تو اگر کسی نے چھینک کے آنے پر الحمدللہ کہا تو پھر جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا، تو اگر کسی نے نہیں کہا تو ایسی روایات موجود ہیں کہ اس پر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی چھینک آئے، ڈکار آئے، اس کی آواز کو کم کیا جائے، منہ کو بندہ جھکائے، ہاتھ رکھے، اور یا کوئی کپڑا وغیرہ سامنے رکھے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس سے کراہت محسوس نہ کریں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہیں، اس حوالے سے اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی کو 1 مرتبہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، جواب میں دوسرے نے یرحمک اللہ کہا، پھر دوسری مرتبہ آیا تو پہلی مرتبہ جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ اگر چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب دینا مستحب ہے، لیکن پہلی دفعہ جواب دینا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ بندہ اس کا جواب دے۔ چھوٹی چھوٹی بعض اوقات یہ باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں، چھوٹی باتوں کا خیال کریں،
نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کی کوشش کریں تو ہمارا یہ سارے کام کرنا عبادت بن سکتا ہے۔ مگر کپڑے ہی پہننے، ہر روز پہننے، اگر یہ روٹین بنا لیں کہ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے سیدھی جانب سے، دائیں جانب سے ہر کام، اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کریں، لینا دینا سیدھے ہاتھ سے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اللہ کا نام ہو، اس کے آخر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ چھوٹے چھوٹے زندگی کے جتنے کام ہیں، اگر ان میں ہماری زبان اپنے رب کا نام لینے کی عادی ہو جائے تو خدا کے نام کی برکتیں ہمارے ہر کام میں ہمارے شامل حال رہیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔